اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ البقرہ کی 6 آیت سے دیکھنا ہے۔ پچھلے درس میں 5 آیتوں تک ہو چکا تھا اور پچھلی 5 آیتوں میں اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات کے بارے میں بتایا تھا کہ مومن کون لوگ ہیں۔ قرآن کے پہلی ہی رکوع میں سورہ بقرہ کی پہلی دوسری رکوع میں یہ بتایا گیا کہ مومن کون لوگ ہوتے، انکار کرنے والے کون ہوتے اور منافق کون ہوتے۔ ان کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں آپ کو انہی 3 کیٹیگری سے پالا پڑے گا۔ جس سے بھی ملیں گے یا تو وہ مومن ہوگا یا وہ انکار کرنے والا کافر ہوگا، اور اسی میں ایک کیٹیگری منافق کی بھی ہوتی ہے۔ تو پہلے مومنین کے بارے میں بتایا تھا، اب 6 آیت سے جو انکار کرنے والے ہیں ان کی صفات، ان کے اندر کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بتائیں گے، سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یقیناً وہ جو کفر کرتے ہیں ان کی آگے پہچان بتائی کہ کیا صفت ہوتی ہے ان میں۔ سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، چیتائیں، وارن کریں، ام لم تنذرہم، یا نہیں ڈرائیں، نہیں چیتائیں، نہیں کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، مانیں گے نہیں۔ ان کے لیے برابر ہوتا ہے کہ چاہے آپ انہیں ڈرائیں چاہے یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سواء علیہم، ان پر یہ سوا ہے، برابر ہے، مساوی ہے۔ تو جو انکار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کی آیتوں سے چاہے انہیں ڈراؤ چاہے نہیں ڈراؤ، وہ مانیں گے نہیں۔ ان کی سوچ تو ماننے کی دوسری معیار رہتا ہے، مولانا کر رہا ہے، سب لوگ کر رہا ہے، معاشرہ کر رہا، یہ سب چیزیں ان کے ماننے کا معیار رہتا ہے۔ اللہ کی آیتوں کو ماننے کا ان کا وہ اس پہ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی پہچان یہ ہے، یہ بتایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہیں ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے سننے پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عظیم بڑا عذاب ہے۔ ختم کہتے ہیں مہر لگانے کو، کسی چیز پہ ختم مہر لگا دیتے تو وہ نہ کوئی چیز اندر جائے گی نہ باہر جائے گی۔ تو اللہ نے کہا ان کے دلوں میں، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر کر دی، کوئی چیز اندر نہیں جائے گی، وعلی سمعہم، اور ان کے سننے پر، ان پہ یعنی وہ سنیں گے بھی نہیں اللہ کی آیتیں اور سنتے بھی نہیں ہیں۔ جن کو جو اپنے ڈھیٹ ہوتے وہ ان سے کہو کہ آ کے سنو اللہ کی آیتیں، تو سننے بھی نہیں آتی، کیونکہ دل ہی نہیں چاہتا ان کا اس کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے۔ اور ان کی آنکھوں، بھائی دیکھتا تو آدمی بنا ارادے کی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن بصارت پہ بھی، بصارت کہتے ہیں دیکھنا، اور وہ دیکھ کے سمجھ، بصیر، غشاوہ، پردہ پڑا ہے۔ لیکن آگے جو فقرہ کا اللہ رب العزت نے جو آیت میں بتایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو اب ایک خیال یہ آتا ہے کہ اللہ نے کہا اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پہ، چلو ٹھیک ہے، ان کے سننے پر، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور پھر یہ بھی کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ خود ہی تو اللہ نے مہر کری اور خود ہی عذاب دے گا، تو سننے میں بڑا یہ لگتا ہے کہ اللہ نے تو مہر کر دی، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ہی نے مہر کر دی، پھر عذاب کیوں دے گا اللہ تعالیٰ؟ جب مہر ہی خود ہی کری تو قیامت میں آدمی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ اللہ آپ ہی نے تو مہر لگا دی تھی ہماری گمراہی پہ، اور آپ پھر عذاب کیوں دے رہے؟ تو اس کا جواب اگر ہم سمجھیں گے تو اس کا جواب آگے کی آیتوں میں مل جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکذبون، بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گئی، جو یہ عمل کرتے تھے، جو یہ عمل کرتے تھے اس کی زنگ چڑھ گئی،
وہ جو زنگ ہے جو دلوں پہ چڑھ جاتی، آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی، وہ ان کے اعمالوں کا زنگ ہے جو چڑھ جاتا، جس کی وجہ سے چیز پھر سمجھ میں، عمل کیا ہے اس کی ایک مثال تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ وہ آگے آئے، ابھی آ جائے گی انشاءاللہ، کہ وہ سب سے خطرناک عادت ان میں کیا تھی جس کی وجہ سے وہ ان کے اعمال ڈسٹرب ہو گئے، پھر مہر لگ گئی ان پہ، اب وہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو فرمایا یہ تو ہو گئی کفر کی پہچان انکار کرنے والے کی، کہ اللہ کی آیتوں کا کوئی اثر نہیں ہونا اس پر، وہ چاہے جتنی تلاوت کرتا رہے، جیسے پہلے تھا ویسی بعد میں رہتا، قرآن پڑھنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتا جیسے پہلے تھا، اس سے پوچھو قرآن پڑھ لیا، ہاں پڑھ لیا، چینج آیا؟ چینج کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب صحیح چل رہا، جو پہلے کر رہا تھا وہی بعد میں بھی کر رہا۔ تو فرمایا اب دیکھو منافق کی پہچان اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ بہت اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمیں دنیا میں ملیں گے جو منافق کہتے ہیں چھپے ہوئے، اندر کچھ باہر کچھ، دل میں کچھ زبان پہ کچھ، دھوکے باز دغا باز ٹائپ کے لوگ۔ اب دیکھو ان کی ایکٹیویٹیز سے کیسے سمجھو گے آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں۔ اللہ نے کہا یہ کہہ تو رہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے، آخرت پر ایمان رکھتے، کلمہ بھی پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ، وہ پڑھتے رہتے، لیکن اللہ نے کہا یہ مومن نہیں۔ تو خالی کہہ دینے والا مومن نہیں ہوتا۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور مومنوں کو بھی، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کو، اپنے آپ کے علاوہ یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وما یشعرون، اور جانتے، شعور بھی نہیں رکھتے اس کا، غیر شعوری میں کام ہو رہا ہے۔ نفاق دو طرح کا ہے، ایک تو یہاں پر غیر شعوری آ رہا ہے، وما یشعرون، یہ جانتے نہیں ہے کہ حرکت کر رہے ہیں۔ خدا لفظ بہت عربی کا لفظ ہے، خدا کہتے ہیں کہ اندر ایسی بات چھپائے رکھنا جس کا باہر والا اندازہ نہیں کر پائے کہ یہ کیا ہے، اور اس کے میننگ نکلتے ہیں اندر کچھ باہر کچھ۔ ویسے اس اونٹنی کو کہتے تھے خدا، اس اونٹنی کو بھی بولتے تھے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا جو دودھ کبھی زیادہ دے دے کبھی کم چڑھا دے، دودھ دے ہی نہیں، کیونکہ عرب کے لوگ جو ہے اسی پر ڈیپینڈ ہوتے تھے، مہمان نوازی ان کی بہت فیمس تھی، تو وہ اپنے اونٹوں پر کہ مہمان آیا گوشت یا دودھ نکال کے دیا اس کا، تو ایسا تو ڈیپینڈ اس پہ ہی رہتے تھے، اور وہ کبھی چڑھ جاتا تھا دودھ، تو دھوکے باز دغا باز، یعنی دغا بازی کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اور دغا بازی جب اندر سے گڑبڑ ہوتا ہے تو باہر زبان پہ جھوٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے یخادعون اللہ، دھوکہ دینا، یخادعون اللہ، اللہ کو یہ دغا دیتے، دھوکہ دیتے، دھوکے میں رکھتے، والذین آمنوا، اور مومنوں کو بھی، وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر خود کو، وما یشعرون، اور شعور نہیں رکھتے۔ اب اس کے آگے ڈیٹیل بتائی کہ ایسا کیوں کر رہے تھے یہ، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے اس کو اور بڑھا دیا مرض۔ مرض کیا تھا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکذبون، وجہ یہ تھی کہ یہ جھوٹ بولتے تھے، بما کانوا یکذبون، جھوٹ بولتے تھے۔ یہ ایک دیکھو، کوئی بھی دغاباز آدمی سچا تو ہوتا نہیں ہے، دھوکہ وہ دیتا ہی جھوٹ سے ہے، تو یہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ سامنے آتا ہے جس کی وجہ سے آدمی میں بس ایک جھوٹ بولنے کی عادت ہو، اس کے بعد ساری برائیاں اس میں اپنے آپ ہی پنپ جائیں گی۔ یہ ایک ایسا مرض ہوتا جھوٹ بولنے کا
جو جس کے اندر یہ چلا گیا، ایک عادت میں ہوتا جھوٹ، منہ سے جھوٹ ہی نکلتا. مومن حق بولتا ہے. مومن سے تو کبھی آپ توقع یہ کرو نا، جو حقیقت میں اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا، اس کے منہ سے جھوٹ نہیں نکلے گا، سچ ہی نکلے گا. کبھی مذاق میں وہ جھوٹ بول بھی دے گا تو حال کے حال سامنے کے سامنے وہ یہ کر دے گا. آدمی جھوٹ بولتا ہے، آدمی کی زبان پہ جو ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ دل میں بھی اس کے یہ ہے، تبھی تو زبان پہ ہے. جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ آتا ہے. دل کا اچھا ہے، زبان کا خراب ہے، یہ نہیں ہوتا. جو دل میں کہیں نہ کہیں ہے ڈسٹربنس، وہی ظاہر ہوتا ہے. دل میں اگر فحش ہے تو اعمال آپ کے اعضاء سے ویسی اعمال، ویسی آنکھیں چلیں گی، ویسی جو ہے تکو گے. کیونکہ دل میں ایک وہ مطلب سب کچھ کنٹرول، آدمی کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اس کے من سے، اس کے دل سے کنیکٹ رہتا ہے نا ہاتھوں کا. جو بھی وہ چاہتا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہاتھ اٹھے تو ہاتھ اٹھا، ہم نے چاہا نا تو ہاتھ اٹھا. تو جو جیسا چاہتا ہے آدمی ویسی اس کے بدن کے اعضاء اعمال میں کرتے ہیں. تو یہ اس کا کنیکشن، اعمال کا کنیکشن جو بدن سے ہوتا ہے، ہاتھ پیروں سے، زبان سے خاص طور سے، یہ اس کا کنیکشن دل سے ہی رہتا ہے نا. جو چاہتے ہیں وہی تو بولتے ہیں. جھوٹ بول رہا ہے تو آپ چاہ رہے ہیں نا کہ جھوٹ بولو، نہیں چاہو تو نہیں بولو جھوٹ. یہ تو آدمی خود ہی فیصلہ کر سکتا نا، آج سے فیصلہ کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولوں گا. فون پہ جھوٹ بول دیتے ہیں لوگ باگ. فون آتا ہے، آپ کہیں اور بیٹھے لیکن ان کے دماغ میں حال کے یہ چل رہا کہ یہ بتا دیں گے ایگزیکٹ پلیس. آپ بتا دو، ڈر کیوں رہے؟ حق آدمی نہیں ڈرتا، حق کبھی بھی کمزور نہیں پڑتا. آپ حق پر نہ جھوٹ بولنے کے لیے، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 1000 جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ اپنی جگہ رہتا ہے اور سامنے بھی آ جاتا ہے ایک دن. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں میں مرض تھا. مرض یہ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کا مرض، بیماری اور بڑھا دی. ولا، یہ خود کا پیدا کیا ہوا تھا ان کا مرض. یہ جھوٹ بولنے کا، تمام یہ دھوکہ دینے کی، یخادعون اللہ، یہ عادتیں ان نے خود پیدا کری تھی اپنے اندر. یہ گٹس معاشرے تو سکھاتا ہے نا. لیکن پورے معاشرے میں کہیں پہ بھی چلے جائیں گے آپ، یہ کوئی کہتا نہیں ملے گا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، دھوکہ دینا اچھی بات ہے. یہ تو کسی بھی جو مذہب فرقے ہیں ماننے والے، کوئی بھی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، دھوکہ دینا اچھی بات ہے. لیکن وہ کہیں کہیں اس کو جائز کر دیتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار اپنی زندگی میں جھوٹ. خیر وہ باتیں نہیں کریں. اور روایتوں میں اس طرح کے عقیدے بنائے ہیں، بتاؤ اتنے، جس کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن میں کہی، اور ان لوگوں نے، ہماری قوم نے انہی جھوٹ کے کٹگرے میں لا کے یہودیوں کی سازش کی وجہ سے اسی میں کھڑا کر دیا کہ انہوں نے اپنی لائف میں 3 بار ان جھوٹ بولا ابراہیم علیہ السلام کے گھر. ایک بار وہ جب وہ ہاں وہ وائف کو لے گئے تھے روایتوں میں، تو انہوں نے کہہ دیا تھا بہن ہے، وائف نہیں ہے. مطلب وہ 2-3 واقعے جو بتاتے ہیں، ہمیں اس پہ نہیں جانا ہے. لیکن کوئی بہرحال کوئی بھی فرقہ جھوٹ بولنے کو نہیں کہتا. لیکن یہ آدمی خود سے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لیتا کہ جھوٹ بولنے میں ہمیں فائدہ ہے. اس کو دکھتا ہے تھوڑا بہت فائدہ، کبھی فائدہ حاصل بھی ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے سے، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ بہت خراب ہوتا ہے. یہ بات جان لیں، اس کا اینڈ رزلٹ تو ایک یہ خراب ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، بار بار جھوٹ 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 جھوٹ، پھر مول لگے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہیں کرو. قالو، یہ منافق لوگوں کی بات چل رہی، ان کے بارے میں بہت ڈیٹیل ہے. جو جھوٹ دین پر رہتا ہے وہ کافرہ تو ہوتا نہیں ہے، کفر منافق بنتا ہے. منافق، نفاق آتا ہے اس کے اندر. اگر غلط دین پہ رہیں گے تو نفاق، منافق بنے رہیں گے. اوپر سے اوڑھنا دین کا اوڑھے رہیں گے، اندر سے بالکل خالی رہیں گے. نفاق آتا ہے منافق. اور منافق مومن نہیں ہوتا، کافر ہی ہوتا. بلکہ منافق کو جو عذاب دیا جائے گا، قرآن میں آیا، وہ ایک کافر سے بھی زیادہ عذاب دیا جائے گا منافق کو. کیونکہ اس پہ ایک الزام انکار کرنے کا تو لگتا ہی ہے، کافر تو ہوتا ہی ہے منافق، لیکن ایک الزام جھوٹ کا بھی لگتا ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا تھا. اوڑھنا مطلب ایک تو انکار کر دیا آیتوں سے تو کافر ہو گئے. ایک ہوتا دعویٰ کیا نہیں ہم اللہ کو مانتے، اللہ کی کتاب کو مانتے، اور عمل اس کے خلاف کر رہے ہیں پوری زندگی میں،
اور کوئی بتانے جا رہا تو سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے. بالکل کانوں میں انگلیاں دیتے دیکھا ہے ہم نے اپنی لائف میں. کانوں میں اگر ہم نے قرآن کی آیت سمجھا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے آپ کوئی دین کی بات نہیں کرو، کانوں میں انگلیاں دے دی. اور یہی آپ جب قرآن لے کے نکلو گے تو یہ آپ کو ملے گا جو سورہ نوح میں بھی ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے انہیں سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا، رات دن سمجھایا، لیکن انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے دی، سننا ہی نہیں چاہا، سننا نہیں چاہتے. تو وہ روش ایک جو ہے اڑے رہنے کی ضدی کی. تو فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد نہیں کرو زمین میں، قالو کہتے انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. انہیں فساد لگتا ہی نہیں ہے. فساد کو قرآن نے بہت اچھی طریقے سے آگے کی آیتوں میں سمجھایا ہے پورے قرآن میں کہ فساد ہوتا کیا ہے، بگاڑ کر. فساد کا لفظ، یہ جو لفظ ہی ہے عربی میں، چلو آگے آئے گا تو اس سے آیتوں سے ہی سمجھا دیں گے. بگاڑ کرنا، کوئی چیز جس جگہ استعمال ہوتی ہے اس کو استعمال نہ کر کے اس کا دوسری طریقے سے استعمال کرنا، یہ فساد ہوتا ہے. مطلب پراپر یوز نہیں کرنا کسی چیز کا، دوسرے طریقے سے استعمال کرنا. تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی ہے فسادی. ولکن لا یشعرون، لیکن جانتے نہیں. لا یشعرون، شعور نہیں ہے انہیں کہ یہ کتنا فساد کر رہے ہیں، شعور نہیں ہے. ولکن لا یشعرون. اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لاتے، جیسے لوگ مانتے ایسے مانو. قالو کہتے انومنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے مانے جیسے مورخ لوگ مانتے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یقین آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ مورخ ہیں لیکن علم نہیں رکھتے. اس میں لفظ دھیان دینے کا بات ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ، عام جنتا کو بولتے ہیں ناس، عام جنتا. تو سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن کی باتیں کوئی بھی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جو سماج سے ہٹ کے ہو، وہ بالکل لاجیکلی ہوتی ہے اور آدمی کی سمجھ میں آتی ہے، عام آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے وہ بات قرآن کی، جب تک کہ وہ ٹھوکا ٹھوکایا مذہبی آدمی نہ ہو. پہلے سے بچپن سے اسے نہ بریلوی، نہ وہابی، نہ اہل حدیث کچھ بنایا نہیں گیا ہو ٹھوک ٹھوک کے، عام آدمی تو اس کی تو سمجھ میں آ جائے گی وہ بات. لیکن جو پہلے سے ٹھوک ٹھوک کے بنا دیا گیا ہو بدعتی، تو وہ تو یہ کہے گا تم تو مورخ کو بے وقوف، ہم لوگ تو یہ ہم ایسے مانیں کہ بے وقوف مانتے. یہ سمجھ لو رسول اللہ نے آ کے جب قرآن پیش کیا کیا ہار پھولوں سے سواگت ہو گیا؟ یہ ان سے ہی تو کہا جا رہا نا اس وقت، آج ہم سے کہا جائے گا. جو بھی قرآن پڑھے گا، قرآن پیش کرے گا، اس سے یہی کہا جائے گا. جو باتیں قرآن نے بتائیں جب آپ قرآن پیش کرو گے تو یہی باتیں آئیں گی. نہیں تو قرآن بند کر کے بیٹھ جاؤ اور معاشرے میں جو دین چل رہا اس پہ بس چلتے رہو، کوئی کچھ نہیں بولے گا. معاشرے کی مانتے رہو، کوئی کچھ نہیں ہوگا. جیسے ہی قرآن اٹھایا آپ نے اور لوگوں کو اعتراض شروع ہوا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں مومنوں سے، قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ایسی ہنسی مذاق کرنے جاتے ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء مذاق کر رہے ہیں. اب یہاں دیکھو، یہاں دو تصور سامنے آ رہا ہے. قرآن کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے وہ باتیں، لیکن آئیں گی جب سمجھ میں، جب آپ معاشرے میں قرآن کی تحریک میں جڑو گے یہ ساری باتیں آ جائیں گی آپ کے سامنے. قرآن یہاں پہ جماعت کی بات کر رہا ہے نا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب مومنوں کی جماعت سے ملتے، مومنوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافق لوگوں کی صفات ہے. اور جب جاتے ہیں خلو الی شیاطین، اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں. اب یہاں پر ایک دھیان دیں، شیطان لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور
ابلیس اور جناتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے اور جناتوں میں سے بھی ہوتے. شیطان روپی انسان تو یہ تو جا رہے ہیں کہ آپ جب جاتے ہیں خلوق تنہائی میں ہوتے ہیں الا شیاطین، شیاطین اپنے شیطانوں، جو چودھری ٹائپ کے جو لوگ تھے، جو شیطان ان کے لیے جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں خلا و خلوت میں الا شیاطین، اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں. قالو تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں منافق لوگ ایک تو نان سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، نان سنسیئر، کبھی سنسیئرٹی نہیں رہتی. وہ کہہ ہی رہے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کرنے جاتے ہیں. ان کا دین ہی کھیل تماشا ہوتا. دین میں کچھ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ جیسے گمبھیرتا سے لے، نہ اتنا آخرت کا یقین ہو پاتا کہ اس کو کبھی سوچ کے بیٹھیں کہ ہمیں ایک دن اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہے. تو ہمیشہ ایک استہزاء، مذاق کے. آپ لوگ کچھ لوگوں کو دیکھ لو گے، آپ لوگ اسی دنیا میں بھی ایوری ٹائم ہمیشہ مذاق، گندا، الٹا سیدھا، جھوٹ، بس مذاق، ہنسی مذاق. اور اس کو یہ تعریف میں کہتے ہیں ہم تو دیکھو بڑھیا دے راستے میں بولتے رہتے. ارے گمبھیر بھی تو رہو کبھی. تو یہ کبھی ٹھیک ہے، دل ہوتا ہے، انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، کبھی ہنس بول بھی لیے، لیکن ہمیشہ ایک ہی موڈ میں رہنا، ہر جگہ ایک ہی موڈ میں رہنا، بس ہنسی مذاق، استہزاء. وہ کہہ ہی رہے کہ ہم تو استہزاء کرنے جاتے ہیں، مذاق کرنے جاتے ہیں. وہ ان کے ساتھ بھی کیونکہ ان کا دین تو ہنسی مذاق ہوتا ہی ہے منافقوں کا. جن میں رہتے تھے وہ تو، لیکن جب مومنوں میں جاتے تھے تو بھی اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں ہم تو ہنسی مذاق کرنے جاتے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ نے کہا اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور بڑھا دیتا ہے ان کی طغیان میں، ان کی بغاوت میں. یا مہون، بھٹکتے رہے. منافقوں کے بارے میں آ رہی یہ بات. وہ دعوے دار جو عملی طور سے قرآن سے دور ہے، دعویٰ تو کر رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہی کہہ دیا کہ وہ کہتے ہیں زبان تھی ان پہ یہی رہتا ہے ہم اللہ کو بھی مانتے اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے. قرآن نے دوسری جگہ یہ بھی کہا کہ تمہارے صرف اتنے کہہ دینے سے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول پر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے گا، پرکھے گا نہیں، آزمائے گا نہیں؟ صرف اتنے ہی کہنے پہ جنت میں چلے جاؤ گے. قرآن میں دوسری جگہ یہ ہے، صاف کہہ دیا کہ خالی کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ملے گی. اس کے بعد جو ذمہ داریاں آتی ہیں وہ پوری کرنا پڑیں گی ہمیں. کلمہ ایک انٹری ہے، انٹری ہو جائے گی. تو اس سے یہ ذہن بن گیا نا لوگوں، مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، کلمہ گو ہے، مسلم جنت میں جائیں گے، تھوڑی بہت سزا گناہ کیے تو جہنم میں چلے آئیں گے. ارے وہ تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا تو انٹری تو ہو گئی اس کی اسلام میں، دعوے داری ہو گئی. لیکن کرنا پڑیں گے نا پھر جو قرآن میں آیا وہ اعمال کرنا پڑیں گے نا. فیکٹری میں جا کے نام لکھایا ہے صاحب ہم کل سے آئیں گے، کام کریں گے، روز 10 سے 5 رکیں گے، کسی بھی اس نے نام لکھ لیا، آپ ایک دن نہیں جاؤ گے، 2 دن نہیں جاؤ گے، حاضری نہیں بھراؤ گے تو نام کٹ جائے گا. اور کلمہ پڑھ لیا اور قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں سمجھ کے، نہ اللہ کے احکام پہ چلنے کی کوشش کری، نہ معاشرے کو ڈیولپ کرنے کی، مطلب جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ نہیں کری، تو نام کٹ جائے گا. پھر اپنی دنیا کی زندگی میں رہے بس. تو اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مذاق کرتا ہے ان سے، ہنسی کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کی بغاوت میں انہیں طغیان میں بڑھا دیتا، سرکشی میں کہ بھٹکتے رہیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی، بالہدا، ہدایت کے بدلے، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کانوا مہتدین، نہ وہ ہدایت یافتہ ہوئے. تو پہلے آدمی سوچے کہ ضلالت کیا ہے، قرآن نے بتایا نا ضلالت کیا ہے اور ہدایت کیا ہے. دیکھو ہدایت تو یہ پورا قرآن ہے، یہی ہے ہدایت، صراط مستقیم کا ہے نا. تو کوئی آدمی اگر اس سے ہٹا ہوا ہے تو وہ ہدایت پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو آدمی قرآن پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، ہدایت پہ کیسے آ گئی، یہ سمجھ میں نہیں آتا.
اور بیچارہ کوئی آدمی قرآن پڑھنے بیٹھا اور اس کو کچھ قرآن سے سمجھ میں آیا، اس نے قرآن سے بتایا تو کہہ رہا ہے قرآن سے گمراہ ہو گیا ہی. مطلب وہ ہدایت پہ تھا، بیچارے نے کوشش کر کے اللہ کی کتاب کسی نے پڑھی اور اس پہ کہہ رہا ہے کہ یہ گمراہی، قرآن گمراہ کر دیتا. مطلب دیکھو اللہ کی کتاب کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا، خود اپنے اعمال کو کبھی چیک ہی نہیں کیا قرآن سے، اپنے اعمال کو چیک نہیں کیا. اور قرآن کہہ رہا، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے قرآن سے ہدایت ملتی، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا. قرآن تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہی فرمایا. آگے آئے گی وہ آیتیں، ابھی سورہ بقرہ میں بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، لیکن ہماری خود سے بھی اس پہ تفکر ہونا چاہیے، غور فکر ہونا چاہیے. اگر عربی سیکھ لیں، عربی نہیں آتی ہے تو آپ ترجمہ، کئی ترجمے ہیں، ٹرانسلیشنز ہیں، اس کو اللہ کی آیتوں کا جو ترجمہ ہے اس پر غور کریں. نیچے لکھی ہوئی تفسیر ہے وہ بھی پڑھ لیں، لیکن غور تفکر اس پہ ہونا چاہیے. لوگ باگ قرآن اٹھاتے اور وہ تو ایسی سرسری طور پہ ثواب کی نیت سے پڑھ لیتے، پھر نیچے جو لکھا رہتا ہے مولویوں کی فٹ نوٹس اور وہ ان کی تشریح، اس پہ دھیان لگا کے پڑھتے ہو، پھر کہتے قرآن میں آیا، قرآن میں لکھا، دیکھو قرآن میں لکھا. یہ اکثر لوگ کہتے مل گئے، جبکہ ہم نے کہا قرآن میں لکھا تو عربی آیت میں ہوگا، اس کے سامنے جو ٹرانسلیشن ہے آیت کا اس میں ہونا چاہیے، تب ہے وہ قرآن میں. نیچے مولوی کی تشریح میں دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے قرآن میں لکھا. قرآن میں تھوڑی ہے، وہ تو مولوی کی تشریح میں ہے. قرآن کی آیت کے ترجمے میں ہے تو قرآن میں ہے، یا تو قرآن کی عربی آیت میں بھی ہے. پھر اگر ترجمے میں بھی اگر وہ ہے تو پھر عربی آیت دیکھ لی جائے گی. قرآن عربی ہے نا، عربی قرآن میں. کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی جو جیسے ڈیٹیل کتاب ہے، تشریح کی کتاب ہے، قرآن کی تفسیر ہے، تو اس میں ہر بات جو کسی بھی پنے پہ کسی بھی کونے میں آئی تو وہ قرآن میں آئی. یہ بہت غلط سوچ ہے. قرآن عربین، قرآن عربی سے ہے، عربی والی. نیچے جو روایتیں اور تشریح لکھی ہے وہ مولوی کی سوچ ہے، اس کی بات ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے. آیت میں دکھانا پڑے گا نا، آیت میں دکھاؤ، آیت پہ تفکر کرو، اس کے ترجمے پہ تفکر کرو، غور فکر کرو. چلو تو اس کو اب یہیں تک رہتے ہیں، کیونکہ آگے بہت زبردست مثالیں، 2-3 مثال لگاتار اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ سمجھیں گے. اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں اور قرآن سمجھ کے پڑھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.